بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کا عجیب واقعہ۔ مہمان نوازی کے عجیب واقعات تاریخ کے اندر مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ فضائل صدقات میں مہمان نوازی کا ایک عجیب قصہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خبر سنی کہ ایک گاؤں میں ایک عورت ہے، اس کے گھر میں ایک ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن سے خالص دودھ آتا ہے اور دوسرے تھن سے خالص شہد آتا ہے۔ میں نے یہ خبر سنی تو میں حیران رہ گیا کہ اے اللہ، کیسی آپ کی قدرت ہے، اور مجھے سن کر پوری طرح یقین بھی نہیں آیا کہ واقعی شہد بھی بکری کے تھنوں سے آ سکتا ہے۔ میں نے اس بکری کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور اس خبر کی تصدیق کرنا چاہی کہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ تو میں اس گاؤں میں پہنچا اور پھر اس گھر میں پہنچا جس گھر میں یہ بکری تھی۔ دروازے پر میں نے دستک دی تو جس خاتون کی یہ بکری تھی وہ گھر میں موجود تھیں، لیکن ان کے شوہر گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون ہے اور کس لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بتلایا کہ اس طریقے سے میں نے آپ کے یہاں ایسی بکری کے بارے میں سنا ہے، کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ بات صحیح ہے اور میرے پاس یہ بکری موجود ہے۔ شیخ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تجربہ کرنے کے لیے راستے چلتے چلتے میں نے ایک نیا پیالہ بھی خرید لیا تھا کہ خالی بکری دیکھنا تو کافی نہیں ہوتا، دودھ نکال کر اور شہد نکال کر بھی دیکھوں گا کہ واقعی شہد نکلتا بھی ہے یا نہیں، یا کسی نے ایسے ہی ہوا اڑا دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بکری دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور پیالہ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگی اچھی بات ہے۔ انہوں نے پردے سے بکری باہر کی طرف نکال دی اور کہا یہ بکری ہے، دیکھ لو۔ میں نے بکری کو ایک طرف کھڑا کیا اور اپنا پیالہ نیچے لگا دیا اور دودھ نکالنا شروع کیا تو واقعتاً میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک تھن سے دودھ آ رہا تھا اور دوسرے تھن سے شہد آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے منہ سے پی کر بھی دیکھ لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ خبر بالکل سچی ہے
اور ایسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی جو اس سے پہلے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بکری کس مارکیٹ سے لائی ہیں؟ اگر ایسی بکری ایک اور بھی ہو تو میں بھی لے لوں۔ یہ بکری آپ کو کہاں سے ملی؟ تو ان صاحبہ نے فرمایا دراصل یہ بکری اللہ تعالیٰ کا ایک انعام خاص ہے، یہ عام مارکیٹوں میں نہیں ملا کرتی، یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے۔ اور اس انعام کی اس نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھ پر یہ انعام اس طرح ہوا کہ ہم لوگ خانہ بدوش لوگ ہیں، غریب اور انتہا درجے کے مالی اعتبار سے تنگ لوگ ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، بس ہمارے سارے گھر والوں کا گزارا اسی پر ہوا کرتا تھا۔ ہمارا کچھ اور ذریعہ معاش نہیں تھا، بس تھوڑا بہت کہیں سے کچھ مل گیا تو وہ کھا لیا، ورنہ بس شام کو بچے بھی اور بڑے بھی اس بکری کا دودھ 2-2 3-3 گھونٹ پی کر وقت گزار لیا کرتے۔ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی درمیان میں بقرعید کا زمانہ آ گیا۔ بقرعید کے زمانے میں میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، قربانی کرنے کو میرا دل چاہتا ہے، یہ بکری گھر میں موجود ہے، اس کی قربانی کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ دیکھیے، قربانی کرنا ہم پر نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، اور ہمارا گزر بسر اس بکری کے دودھ پر ہی ہے۔ اگر آپ اس بکری کو بھی ذبح کر دیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ذریعہ ہوگا؟ بچے بھی پریشان ہوں گے، ہم بھی تکلیف میں آ جائیں گے۔ ہم تو جیسے تیسے تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن بچوں کی تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے آپ قربانی نہ کریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ میری یہ بات ان کے دل کو لگ گئی اور انہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بقرعید گزر گئی۔ بقرعید کے چند روز بعد ہمارے گھر ایک مہمان آ گئے۔ اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا جس سے ان کی ضیافت کریں، ان کی خدمت میں کیا پیش کریں گے، کچھ بھی گھر میں نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا ہمارے گھر اور تو کچھ بھی نہیں، یہ بکری ہے، آپ ایسا کریں اس بکری کو ذبح کریں اور اس کا گوشت بنا کر دے دیں، بس میں وہ پکا لوں گی، آپ مہمان کی خاطر تواضع کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے، وہی خاتون قربانی کرنے کے لیے منع کر رہی تھی، لیکن مہمان کی ضیافت کرنے کا اس کے اوپر اتنا شوق غالب ہے کہ از خود وہی عورت شوہر سے کہہ رہی ہے کہ آپ مہمان کی ضیافت کریں اور بکری ذبح کر لیں، اور اگر آپ گھر کے اندر بکری ذبح کریں گے تو بچوں کے سامنے جب بکری ذبح ہوگی تو بچے روئیں گے اور یہ کہیں گے ہم دودھ کس کا پیئیں گے، لہذا ایسا کیجئے کہ آپ بکری کو باہر لے جائیے اور ایک کونے میں لے جا کر ذبح کر دیجئے۔ شوہر نے بکری کھولی اور چھری لے کر گلی میں ایک طرف لے جا کر اسے ذبح کرنے لگے۔ اس عورت نے کہا کہ شوہر صاحب تو بکری لے کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری چھت کے اوپر وہ بکری کھڑی ہے اور نیچے آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب میں نے اس کو چھت پر دیکھا تو میں یہ سمجھی کہ شوہر صاحب جو بکری باہر لے کر گئے ہیں وہ چھوٹ کر بھاگ گئی ہے اور کسی طرح چھت پر چڑھ گئی ہے۔ تو میں یہ بتانے کے لیے کہ بکری چھت پر ہے، آپ کہیں پریشان نہ ہوں، آپ چھت پر ہی سے بکری کو پکڑ لیجئے، میں یہ بتانے کے لیے دروازے سے باہر نکلی تو وہاں دیکھا کہ وہ اس بکری کے کھال اتار رہے ہیں جو میرے گھر کے اندر بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا ایک بکری تو گھر میں ابھی آ گئی ہے، کہا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور وہ خاص بکری ہے جو سنبھال کر رکھنا۔ بس میں جیسے ہی گھر آئی تو چند لمحوں بعد وہ بکری اوپر سے نیچے اتر گئی۔ میں نے اس کے گلے میں رسی باندھی اور کھونٹے سے باندھ دیا۔ ایک بکری باہر ذبح ہو رہی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ایک بکری یہاں بھیج دی۔ وہ بکری جو ذبح ہوئی اس سے مہمان کی خوب خاطر تواضع کر دی گئی،
اور جب اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو ایک تھن سے دودھ نکلنے لگا اور ایک تھن سے شہد ٹپکنے لگا۔ ہماری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم سمجھ گئے کہ مہمانوں کی خاطر تواضع اور ان کی ضیافت کے بدلے میں اللہ پاک نے یہ بہترین بدل اور انعام عطا فرمایا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلی بکری کے تھن سوکھے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے تھوڑا سا دودھ آیا کرتا تھا، اور اس بکری میں تو دودھ کی کوئی کمی ہی نہیں ہوتی۔ ایک مہمان آ جائے یا 100 مہمان آ جائیں، اس کے تھن تو ویسے کے ویسے ہی دودھ دیتے ہیں، جتنے چاہے آدمی پی لیں۔ ایک تھن سے خوب شہد آتا ہے، الحمدللہ ہم بھی اس سے خوب آرام سے سیر ہو جاتے ہیں۔ اور ان خاتون نے کہا، میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ دیکھو، جب تک تمہاری نیت صحیح رہے گی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام باقی رہے گا، اور جہاں تمہاری نیت خراب ہو گئی تو پھر یہ نعمت چھین جائے گی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں خواتین کے اندر بھی نیکی کے کیسے جذبات تھے، مہمان کی خاطر تواضع کرنے کا کیسا جذبہ ان کے اندر تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ مہمان کو اپنے لیے وبال اور مصیبت سمجھتے ہیں، اس لیے عربوں کے اندر مہمان نوازی مشہور ہے۔ یقیناً اللہ پاک نے ان کو اس میں بڑی برتری عطا فرمائی ہے۔ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی مہمان کی آمد پر، مہمان کے آنے پر، بجائے اس کے کہ ہم دل کو چھوٹا کر لیں اور چہرے کو بگاڑ لیں، نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہمیں بھی مہمان نوازی کو اپنا لینا چاہیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔